اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جنید رحمان چالیندی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا پاکستان وچ جنید رحمان چالیندی۔ آج ہم بات کریں گے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بار پھر مذہب کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کی سلمان رشدی کے معاملے میں عمران خان کے خلاف، کہ عمران خان جو ہے وہ وہی ان کے جو کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ، اور عمران خان جو ہے سلمان رشدی کے بارے میں بڑے اچھے ان کے خیالات تھے۔ تو پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا سلمان رشدی کے بارے میں کیا کہنا ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ میرے جو سلمان رشدی کے ویوز ہیں وہ برقع کے دت کے انٹرویو کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں۔ واحد پاکستان کا لیڈر، باقی تو ہمارے لیڈرز اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے کیونکہ مغرب میں اس کی بڑی سپورٹ تھی۔ تو میرے بڑے کلیئر ویوز ہیں اس سے، اور اس انٹرویو میں بھی میں نے کہا کہ اس نے 1.5 ارب مسلمانوں کی اس سے توہین کی۔ میں نے بڑا واضح ہے، اور میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو میں بات کر رہا تھا وہ اسپیسیفکلی کر رہا تھا کہ جو طریقہ کار ہے، اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ اس کو الاؤ کر دیں گے، اجازت دے دیں گے، جو سری لنکا کے اندر انہوں نے اس کو فیصلہ کیا کہ یہی اس نے کیا ہے توہین، اور ساروں نے پکڑے چلا دیا اس کو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کو ملک کو کتنا نقصان ہوا۔ میں پرائم منسٹر تھا، باہر کے لیڈرز کی کالز آئے مجھے، جو لوگوں کا جو باہر کے پریس میں ہمارے اگینسٹ لکھا گیا۔ سو اس لیے جس وقت آپ وہ انڈورس کرتے ہیں نا، آپ دروازے کھول دیتے ہیں، کہیں بھی جا کے کوئی فیصلہ کرے جی فلاں نے توہین کیا اس کو مار دیں۔ اس کے میں صرف پروسیجر کے پوائنٹ تھا۔ سلمان رشدی میرے خیال میں بہت بڑا فتنہ تھا، میرے بڑے اس کے اوپر کلیئر ویوز ہیں۔ میں اس کو کہا کہ میں کبھی کسی فورم کے قریب ہم نہیں جانا چاہتے جدھر یہ فتنہ، جس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو ہوتے ہوئے اس سے تکلیف پہنچائی۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ عمران خان نے کلیئر کٹ سلمان رشدی کو ملعون قرار دیا۔ اس نے اس کو بالکل صحیح نہیں کہا۔ اس نے جو کہا آپ نے خود سنا کہ عمران خان نے کہا کہ سلمان رشدی سے میرا کیا نام ہے، کوئی اس طرح کوئی وہ نہیں ہے کہ میں سلمان رشدی کو سپورٹ کروں۔ تو عمران خان نے کلیئر کٹ کر دیا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے خلاف کوئی بھی ان کو جب بھی اسلام کے مخالف کچھ کرنا ہوتا ہے وہ مذہب کو لے کے بیچ میں آ جاتے ہیں اور اپنی وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان کا خود اسلام کے حوالے سے کیا قربانی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس پارلیمنٹ کے قانون، پارلیمنٹ کے اندر، آئین کے اندر، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ختم نبوت کی شک کو ختم کیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت پارلیمنٹ کے رکن بھی تھے اور وزارتوں کے مزے لے رہے تھے، اور انہی کی جو اتحادی تھے نواز شریف جو ان کی حکومت میں تھے، اس ٹائم نون لیگ کی حکومت تھی، ان کے وہ مولانا صاحب اتحادی تھے، لیکن ایک لفظ مولانا صاحب نے نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا گیا، ختم نبوت پہ حملہ کیوں کیا، ختم نبوت کی شک کو کیوں چینج کیا گیا۔ مولانا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو وزارتیں دے دو، پھر کے پی کے میں آپ کتنے بھی ڈرون حملے کرو، مولانا صاحب کو وزارتیں دے دو، پھر اسلامی شک کے قانون میں ترمیم کرتے رہو، یا پاکستان وزارتیں دے دو، پاکستان سے نظام اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ مولانا صاحب کو صرف اور صرف وزارتوں سے مطلب ہے، اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے بیٹے کا بھی یہی حال ہے۔ مولانا اسد کا آپ نے دیکھا کہ ابھی جو 14 اگست میں جو 14 اگست کے اندر جو کچھ ہوا، جو وہاں پہ ایونٹ کروایا گیا، جو اس میں ناچ گانا ہوا، مولانا اسد صاحب اس کو فل انجوائے کر رہے تھے، فل دیکھ رہے تھے۔ تو پھر مولانا کا اسلام سے کوئی دور دور تک، اسلامی نظام لانے کے لیے پاکستان میں کوئی دور دور تک ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور نہ ان کا ارادہ لگتا ہے۔ جس طرح کی ان کی حکمت عملی رہی ہے، جس طرح سے وہ پاکستان کے اندر ان کی جو سیاست کا جو محور رہا ہے وہ صرف وزارتوں کا رہا ہے، لیکن عملی طور پہ اسلامی قانون کے لیے، اسلامی نفاذ کے لیے انہوں نے کبھی آواز بلند نہیں کی، اور نہ وہ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر عمران خان کی حکومت ہو اور نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ کوئی بھی ایک ہلکی سی کسی کہیں پہ کچھ ہو جائے، اس پر وہ پھر بولیں گے کہ ہم اسلام کی داعی ہیں، ہم اسلام نافذ کرنے کا، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ پاکستان میں جو ہے وہ اسلامی شکوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلامی قانون کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ مولانا صاحب لگے رہیں گے۔
تو مولانا صاحب کا یہی ہے، بس وہ اسلام کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی سیاست کو اسلام کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ وہ سیاست میں رہ کے اسلام کے لیے کچھ اچھے کام کر لیں. یہ مولانا صاحب کبھی نہیں کریں گے. تو ہم آپ کو یہ دکھاتے کہ مولوی حضرات جو عمران خان کے اقدامات ہیں، ختم نبوت کی بات کی، UN میں جا کے انہوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، اور اور اس میں ہر کام جو ہے اسلامی نظام اور پاکستان کو مدینہ ثانی مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کی. تو آپ دیکھیے عمران خان کے جو اقدام ہے، خود مولوی کیا کہہ رہے ہیں. تم نے پورا سال یہودیوں کا ایجنٹ کہا، اس نے مسلمانوں کو رلا دیا ہے، ایسی تقریریں کی ہے. ان سارے مسلمانوں کو مل کر عمران خان کا استقبال کرنا چاہیے. آج تاریخ میں نے دیکھا ہے کوئی مسلم لیڈر اس طریقے سے امت کا مقدمہ نہیں لڑ سکا جس طریقے سے آپ کے لیڈر نے لڑا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ امت کے لیے عطیہ ہے. ہم سعودیہ کو دیکھتے رہے، ایران کو دیکھتے رہے، ترکی کو دیکھتے رہے، شام کو دیکھتے رہے، ہم نے دنیا کی طرف دیکھا، کوئی امت کی آواز اٹھائے. آپ کے لیڈر نے دنیا کو اپنا گرویدہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کا مقدمہ کیسے لڑا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں. میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں اس شخص کے لیے دعا کریں، کیونکہ مجھے تاریخ پتہ ہے کہ جنرل ضیاء نے جب ان کے خلاف آواز بلند کی تھی، جنرل ضیاء کا انہوں نے کیا حشر کیا. عمران خان پر بھی وہ حملہ کریں گے، کیونکہ ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کو کہتا ہے کہ ہندوؤں نے خود کش حملے سب سے پہلے شروع کیے. تم نے ہندوؤں کو دہشت گرد کیوں نہیں کہا؟ تم مسلمانوں کو دہشت گرد کیوں کہتے ہو؟ بڑی بات ہے. اور تمہارے سابقہ لیڈر تو ایسے بیٹھتے تھے کہ پاکٹ میں پرچیاں گم ہو جاتی تھی تو الٹا بولتے تھے. اور یہ آدمی بول تو رہا ہے، تمہارا مقدمہ تو لڑ رہا ہے، محمد کی شریعت کا مقدمہ. ایسے کسی مسلمان لیڈر نے، کسی مولوی نے نہیں لڑا جس طریقے سے اس نے دلائل دیے ہیں کہ ہم ایک اسلام مانتے ہیں. کہتے رہے لوگ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. ارے بے شرمو، تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے. اس نے کہا اسلام ایک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور وہ محمد کریم. اور اب آپ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ بھی سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن ان کی بھی کیا رائے ہے، ان کی وہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے جو کتنے اچھے اقدامات کرتے ہیں اسلام کے لیے. عمران خان کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے. رہی ہے عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا، یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے. کچھ بھی اچھا کرے گا نا، وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو. یہ چیز کل قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ سکتی ہے. اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکتے ہو. میں نہیں کہہ رہا عمران خان کامیاب وزیر اعظم تھا، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، نہ مجھے اس کے لیے بہت نالج چاہیے. اندر گھسنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے جو اب حکومت آئی ہے وہ ملک کے لیے زیادہ اچھی ہو سکتا ہے بزنس ترقی کرے، عین ممکن ہے. لیکن کچھ کام عمران خان نے ایسے کیے ہیں جو آج سے پہلے وزیر اعظم نے نہیں کیے. کچھ کام ایسے جن میں آپ بولو کہ یہ اچھے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ سیاست کو کیوں لے آتے ہو؟ میں سیاست کو نہیں لے کر آ رہا. میں جو قوم کی ہٹ دھرمی ہے نا کہ اچھائی کو بھی کیڑے نکال کے برائی، اور اپنے والے کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے، اچھا قرار دینا ہے. آپ ووٹ جس کو چاہے دیں، جس جماعت میں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سیاسی اختلافات ہمیشہ سے ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے شہباز شریف اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں، عین ممکن ہے، مجھے نہیں پتا، ممکن ہے. لیکن اتنی تعویلات صبح شام لوگوں سے بحث ہوتی ہیں. وہ قانون پاس کروا رہا ہے، وہ ابھی بہت ساری کچھ ہیں بولنے کے لیے. علماء ہی نے یہ کام کیا. 20 پوائنٹ جمع کیے ہیں. 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے. وہ بہت پازیٹو کام ہے اس کا. یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا، اسلاموفوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے، جہاں جا رہے اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا، اپنے قومی لباس کو فروغ دینا، اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں. کالج میں، یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے. القادر یونیورسٹی ہے، میں نے ادھر ادھر سے نہیں سنا، اس سیاسی تنظیموں سے نہیں. القادر یونیورسٹی کے جو ڈین ہیں ڈاکٹر ذیشان، مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا تعلق ہے.
डॉक्टर जीशान के हवाले किया अलकादिर यूनिवर्सिटी को कि यहां इस्लामी माहौल होना चाहिए, सूफीइज्म सिखाएं, यहां पे इस्लामी माहौल सिखाएं। तो आपने देखा कि इमरान खान की जो इमरान खान के बारे में ये इमरान खान के बारे में जो मौलवी हजरात की क्या राय और मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं। ये मुफ्ती तारिक मसूद भी देवबंद तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और मौलाना फजल रहमान भी देवबंद है, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद क्या कह रहे हैं और मौलाना फजल रहमान जो इस्लाम को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या कह रहे हैं। बड़ा फ़र्क है, अवाम खुद फैसला कर ले कि कौन इस्लाम के लिए काम कर रहा है और कौन जो है सिर्फ मज़हब की आड़ लेके अपनी सियासी सियासत को जो है परवान चढ़ा रहा है। दूसरा हम आपको दूसरा जो है अलीम आदिल शेख साहब के बारे में। अलीम आदिल शेख जब भी पाकिस्तान कराची में सिंध में इलेक्शन आते हैं अलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इससे पहले भी इलेक्शन आए, अलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब बल्दियाती इलेक्शन कराची में होने वाले थे, अलीम आदिल शेख को फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। ये पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली ये थी ताकि PTI को कराची के अंदर सिंध के अंदर दबाया जा सके, उनकी सीटें जो है वो कम की जा सकें। अब अलीम आदिल शेख इस टाइम उनकी तबीयत भी इतनी खासी सही नहीं है, टांग में उनके फ्रैक्चर है, राड डली हुई है और जो है वो सिंध हुकूमत गिरफ़्तार कर लेती है जब भी इलेक्शन आते हैं। सिंध में जब पहले इलेक्शन आए तब भी अलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब जब फिर बल्दियाती इलेक्शन आए कराची में और फिर अलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये जो हिकमत अमली ये पीपल्स पार्टी की रहती है कि दूसरी जमात को दबाने के लिए वो गिरफ़्तारियाँ शुरू कर देती सूबे भर में ताकि किसी भी तरह से उनका वोट बैंक कम किया जा सके। अलीम आदिल शेख की गिरफ़्तारी हो चुकी है, उनकी जो टांग है उस पर राड डली हुई है, उनसे चला नहीं जा रहा, उनकी टांग में सूजन भी आई हुई है। उनकी जो है उनकी बेटी ने बताया अभी लोग में अपने तो, लेकिन वो भी हुकूमती जबर का इस टाइम हुकूमती जुल्म और जो बर्बरियत उन पर तारीकी की जा रही है अलीम आदिल शेख पर। और बात तो ये कि अलीम आदिल शेख गिरफ़्तार होते हैं तो PTI जो सिंध और जो कराची की क़यादत है, जैसे अली जैदी हो गया, खुर्रम शेर जमान हो गया, इमरान इस्माइल, ये कुछ बोलते ही नहीं है। अलीम आदिल शेख को बारहा गिरफ़्तार किया जाता है लेकिन अली जैदी कोई मजम्मत नहीं होती, कोई एहतजाज नहीं किए जाते। इतने बड़े आपके सिंध के अपोजिशन के लीडर गिरफ़्तार हैं, आप मजम्मत करें, आप मजम्मत तो चलो कर ही देते हैं लेकिन आप उनके रैलियाँ निकालें, आप एहतजाज करें, लेकिन नहीं करते आप लोग। ये भी बस PTI को देखना होगा, इमरान खान साहब को देखना होगा कि कौन जो है वो इस कराची और सिंध की सियासत को जो है वो कराची और सिंध में PTI को जो है कमज़ोर कर रहा है। तो ये इमरान खान साहब को देखना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि जो TTP की जानिब से एक नई तस्वीर जारी की गई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें आप देख भी रहे हैं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की नई तस्वीर है। तो ये जो तस्वीर जारी की गई है इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये इस दफ़ा कितने मुनज़्ज़म हो चुके हैं और जो है इस पर CIA और इंडिया जो है फंडिंग कर रहा है, इनको तैयार कर रहा है। और पाकिस्तान को इस टाइम बहुत ज़रूरत है अपनी हिकमत अमली को अपनी जो है मुनज़्ज़म कर रहा है। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो अपने दिफा के लिए जो है वो भरपूर तैयारी करे, भरपूर जो है वो कोशिश करे, जो भरपूर तैयारी करे, अपने बॉर्डर्स को वो सील करे ताकि दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके। अब हम जो है आखिरी खबर हम आपसे शेयर करते हैं। खबर ये है कि जो सिंध के जो सैलाब आया है सिंध में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान भर में आया है लेकिन सिंध में भी आया है और बलूचिस्तान में भी आया है। बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, सिंध में भी उससे ज़्यादा ख़राब है। पूरा सिंध अंदरूनी सिंध जो है उस टाइम सैलाबी रेले में। और इमरान खान ने तो ऐलान कर दिया वो पंजाब और KPK में जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ वो दौरा करेंगे। इस पर हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से सिंध के अवाम जो है वो इमरान खान को बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे मसीहा बन जाओ, आप आओ, हम आपको वोट भी देंगे, आप आओ दौरा करो। तो इमरान खान साहब ये वीडियो देखिए। इमरान खान के वोट नहीं दासी भले मुझे कार का पैसा बंद करी छड़े जे में ताकत हुजे और इमरान खान के वोट नहीं दस बस भले मोके घर में
सही बात है। इमरान खान रहते अता करी कर जो मसीह की मुंडा असा जो मसीह तो हियर जो हियर इनको सीधे इलाके में बस पे असा जो के मौत कौन देना बस आने असा जी इमरान खान मदद करे चाहे ना करे बस। कि किस तरह से लोग आवाम जो है वो इमरान खान साहब को बुला रही है, इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि वो आएँ और अंदरूनी सिंध का भी दौरा करें, तो इमरान खान साहब अंदरूनी सिंध का भी दौरा करें क्योंकि सिंध के आवाम और कराची की आवाम, सिंध के आवाम जो इमरान खान साहब को बहुत चाहती है। और वो अगर इमरान खान साहब ने इस दफ़ा भी अपनी जो इलेक्शन कैंपेन कराची में भी, और कराची से तो वो ज़रूर जीत चुके हैं पूरा कराची को भी, अब अंदरूनी सिंध से भी अगर उन्होंने अच्छी कैंपेन की तो यकीनन सिंध को भी वो फतह कर लेंगे। तो ये था आज का वीलॉग, तो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आपसे अगली वीलॉग में। अल्लाह में नासिर, अल्लाह।